نمشکار. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت کے حالات ہیں غزہ میں. سیز فائر کیوں نہیں ہو پا رہا, کیا وجہ ہے, جبکہ بات چیت بھی چل رہی ہے, امریکہ کا پریشر بھی ہے, پشچمی دیش بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے, لیکن کیول 40 دن کا پرماننٹ سیز فائر کی بات نہ تو امریکہ کرتا ہے, وہ پشچم دیش زیادہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. دیکھنا یہ ہے کہ حماس نے جیسے ہی ایکسپٹ کر لیا ساری ڈیمانڈز کو, جو فارمولا بنایا تھا ایجپٹ, قطر اور امریکہ نے, اس میں 40 دن کی وہ تھی سیز فائر, اور اس میں کچھ جو بندی بنا کے جو لائے ہیں اسرائیلیوں کو, ان کو حماس چھڑائے گی, اس کے بدلے میں کچھ وہاں سے جو اسرائیل کی جیلوں میں پیلسٹینینز ہیں ان کو چھوڑا جائے گا. نمبر صحیح معلوم نہیں ہے کسی کو, کسی نے 33 کہے ہیں کہ ہوسٹیج کو چھوڑے گا, کسی نے کچھ زیادہ کہیں, کسی نے کم کہے, طرح سے الگ الگ ہے. یہ ڈیمانڈ کی ایکسپٹ کرتے ہی اس کے کچھ ہی وقفے کے بعد اسرائیل کا رفع آپریشن شروع ہو گیا. یعنی کل تو اتنی بمبارڈمنٹ ہوئی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, بہت لوگ مرے. مرنے والوں کی صحیح تعداد ابھی معلوم نہیں, لوگ دبے ہوئے ہیں ملبے کے اندر. حالانکہ جب یہ خبر آئی تھی کہ حماس نے سیز فائر کا جو پروپوزل ہے ان کو ایکسپٹ کر لیا, تو بچے بے پناہ خوشی منا رہے تھے. ان کو لگا کہ شاید اب ان کی مصیبت کے دن ایٹ لیسٹ چلو کچھ دنوں کے لیے ٹل جائیں گے, مگر ان کو فوراً ہی وہ بھرم ٹوٹ گیا اور ان پہ اٹیک. اسرائیل دراصل انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں سیز فائر, کسی قسم کا سیز فائر نہیں چاہتا. وہ اس کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے اس کی جنتا کا کہ آپ نے جو بندی بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہوسٹیجز ہیں آپ ان کو جلد از جلد چھڑائیے, تو وہ بات چیت کرنے لگتا ہے. اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے اسکٹل ہو جاتی ہیں بات, ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت سخت آ جاتے ہیں, اور وہ بار بار ایک بات کو دہراتا رہتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو رفع آپریشن ہوگا, جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سارا حماس کو ایلیمینیٹ نہ کر دیا جائے, ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا جا سکے. پتہ نہیں حماس کو کی بات وہ کرتے ہیں یا پورے جو غزہ سے فلسطینیوں کو نہ ہٹا دیا جائے, یا ایسی سچویشن ہو جائے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچے, بس صرف ایک کہ وہ ایجپٹ کے اندر رفح بارڈر سے چلے جائے اور وہاں پہ وہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پلان جو ہے اس کو پورا کر سکیں. یہ ایک اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے, نتنیاہو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اسرائیلی پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے یا جو گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو فار رائٹ بہت ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہے انہی پہ گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے, نربھر رہتی ہے. وہ جب بھی سپورٹ اپنی وڈرا کر لیتے ہیں گورنمنٹ گر جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کون فار رائٹ ہے, کون سے سینٹرسٹ ہے, کون لیفٹسٹ ہے. جو پالیسی اڈاپٹ ہوئی تھی 67 کے بعد سے بنانے کی, سیٹلمنٹ بنانے کی, یہودی بستیوں کو بنانے کی اور ان کی لینڈ کو کنفسکیٹ کرنے کی, اور اس کے چلتے ہوئے جس طریقے کے آج کل ہو رہا ہے, اسکیل بڑھ گیا ہے. اس زمانے میں بھی تھا شارون, اریل شارون, اور بڑی لمبی لسٹ ہے اگر ان کی بات کی جائے پرائم منسٹرز کی. شاید ہی کوئی پرائم منسٹر آیا ہو جس نے ظلم جبر وہاں پہ نہ کیا ہو. دوسری بات یہ کہ امریکہ بھی چاہتا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل غزہ کو لے لے, یا ان کا کہنا یہ تھا. دیکھیے ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہے امریکہ کا بھی اور پشچمی دیشوں کا بھی, یعنی یورپ میں انگلینڈ, فرانس, جرمنی, اٹلی اور کچھ اور دیش ہیں کہ حماس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونا چاہیے. حماس کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیڈیالوجی کا تو ہو نہیں سکتا. کئی بار یہ کوشش کی گئی, لوگوں کو بھی مارے, ان کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے, جنرلز جو
کمانڈرز تھے وہ مارے گئے، لیکن اس سے زیادہ آ گئے بعد میں اور اس سے زیادہ اسٹرانگ بن گئی حماس۔ حزب اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور دوسری ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو اس طرح سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ٹوئسٹڈ سولوشن جو تھا اس کے اوپر عمل ہوتا تو شاید اس طرح کی آرگنائزیشن پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اب بہت مشکل ہے ملیٹنٹ، حماس ختم ہو جائے گی تو دوسری اور اسٹرانگ آرگنائزیشن ملیٹنٹ کھڑی، جب تک کہ آکوپیشن ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور امریکہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ 40 دن کا ہونا چاہیے سیز فائر، مگر وہ اپنا اکنامک اسسٹنس جو ہے اسرائیل کی وہ بند نہیں کرتے، اور دوسری طرف عام سپلائی بھی لگاتار جاری ہے۔ وہ اکیلے وہی نہیں بلکہ یورپ کے بھی بہت سے دیش لگاتار ویپنس بھی بھیج رہے ہیں، پیسہ بھی بھیج رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ اکثر و بیشتر بہت سے کنٹریز میں جو رپورٹس آئی کہ وہاں پہ جو پورٹ کے ورکرز ہیں انہیں نے اسٹرائک کر دی اور ان کے ویپنس کو شپمنٹ سے انکار کر دیا۔ دراصل الیکشن ایئر ہے، امریکہ دیکھ رہا ہے کہ الیکشن ایئر میں ایک بہت بڑا جو خاص طور سے پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو ووٹر ہے وہ فری پیلسٹائن موومنٹ میں کافی ایکٹیو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ناؤ کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے الگ الگ نام سے ان سے جڑا ہوا ہے۔ تو بائیڈن کو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ووٹ نہ دیں، اس لیے کہ اس کے اندر عرب امریکنز بھی ہیں، لیٹینوز بھی ہیں، افریقن امریکنز بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ گورے امریکن جو ہیں یورپ کے جو آئے سیٹلرز ہیں جو وہاں پہ آ کے بسے تھے وہ بھی ہیں، بہت سے ویمن، بہت آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر۔ یہ سارے گروپ بہت بڑے ہیں، اگر یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے یا اگر ان کے خلاف ووٹ ڈال دیتے ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی پریزیڈنٹ بائیڈن کے سیکنڈ ٹرم جیتنا، جو کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ اسی کے چلتے ہوئے وہ بار بار کہتے ہیں کہ سیز فائر بھی ہوگا، لنگلا لولا، یعنی 40 دن کا کر لو اور کر لو۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل نہیں مانے گا، لیکن وہ ہمیشہ اسرائیل کی کورٹ میں اپنی وہ بال کو ادھر بھیج دیتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ان کی ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ہم نے کئی بار کہا اسرائیل پرائم منسٹر نتن یاہو سے، مگر وہ نہیں مانتے۔ اب آج کل کی دنیا میں لوگ باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بہت چیزیں، مین اسٹریم میڈیا میں وہاں بھلے نہ چھپے لیکن وہاں بھی سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، اور بہت اچھے پروگرامز ان کے سوشل میڈیا میں آتے رہتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسرائیل جو جی چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ عرب کے پاس کوئی بارگیننگ کیپیسٹی تو ہے نہیں اسرائیل سے۔ عرب کے پاس آرمی تو ہے سب کے پاس، لیکن وہ آرمی کسی کام کی نہیں، کوئی بہت زیادہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے، لڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور کوئی جنگیں بھی نہیں لڑی بہت زمانے سے، اور جو لڑی ہیں وہ ہار چکے ہیں وہ لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ دیش ایسے ہیں جن کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے جو کہ انہوں نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا۔ ان ویپنز کا استعمال ایک زمانے میں صدام حسین نے ایران کے خلاف کیا تھا، ان کو سپلائی کیا تھا ان لوگوں نے، بہت سے دیشوں نے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو دیش ہیں یہاں کے اوپر وہ سوچی سمجھی رننیتی کے تحت آرمی کو انہوں نے نہیں اسٹرینتھن کیا، اسٹرانگ بنایا، ایک فائٹنگ فورس نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں کو ہمیشہ 60s 70s اور ابھی بھی ڈر رہتا ہے آرمی سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھو کر کے سوئم سत्ता میں نہ آ جائے، اس لیے کبھی نہیں۔ تو وہ دوسرے بڑے دیشوں کی ان کی سیکیورٹی تو انہی نے امریکہ کو سبمٹ کر رکھی ہے، اب امریکہ چاہتا ہے کہ وہ وڈرا کرے اور اسرائیل ان کی سیکیورٹی ان کو پردان کرے، اور اسی لیے ابراہیم ایکارڈ لائی گئی، اور اسرائیل سعودی عربیہ کے اوپر بھی پریشر ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ چاہتے ہیں جوائن کر لیں، حالانکہ سعودی ابھی کافی ریسسٹ کر رہے ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان، لیکن ان کا پورا دیش اتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ میں، ان کے سارے سسٹم، سارے ڈپارٹمنٹ، سب چیز تو امریکہ سے، ان کا سول ایویشن کا پورا پروگرام ہے امریکن۔
ان کے راڈارز، ان کی سب چیز تو امریکن ہے، وہ چاہیں تو جیم کر دیں تو ان کی سول جو ایئرپورٹ ہے وہ پورا فنکشنل نہیں رہ جائے گا۔ ایسے حالات میں عربوں کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی عربوں کے دل میں حماس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ادھکتر ایجپٹ میں عرب اسپرنگ کے بعد ہوا یہ تھا کہ حماس سत्ता میں آ گئی تھی الیکشن میں، اور اس کو ہٹا کے سیسی سوئم سत्ता میں آئے، اور حماس وہاں پہ حماس جو ہے وہ اخوان مسلمین کی آئیڈیالوجی میں یقین کرتا، اور ایجپٹ کے اندر اخوان مسلمین کی لڑائی ناصر کے وقت سے چل رہی، اتنی پرانی سنسا، تو وہ تو کبھی ایکسپٹ کریں گے نہیں۔ دوسرے کھاڑی کے جو دیش ہیں ان کو بھی حماس نہیں پسند، کیونکہ وہ ان کے یہاں جو ریلیجس آرگنائزیشن ہے وہ وہابی موومنٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہ ان کے خلاف ہے، کمپٹیٹر ہے بڑی، اس کا انفلوئنس پھیلنے کا بھی ڈر رہتا ہے ان لوگ کو، ان کے لیے سمپیتھی نہیں۔ رہا سوال پیلسٹائن کا، تو پیلسٹائن میں وہ ان کا جو یوگدان ہوتا ہے وہ کچھ تھوڑا بہت پیسے دے دیتے ہیں، اور بعضی اس میں سے ایسے بھی ہیں جو پیسے بڑے بڑے پرومس کرتے ہیں، اس کے آدھے بھی نہیں پہنچ پاتے وقت تک فلسطین تک۔ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آگے ہوتا ہے۔ یہ آپریشن شروع ہو چکا، کافی لوگ مر چکے ہیں، اس سمے بھی بامبنگ چل رہی ہے، بہت زبردست قسم کی بامبنگ ہو رہی ہے وہاں کے اوپر، ساری آرٹلری کا بھی یوز ہے، ایئر فورس کا بھی استعمال کر رہے ہیں، ٹینکس بھی ڈپلائیڈ ہے، اور سولجرز مشین گنز بھی لیے، اور وہاں پہ بے نہتے لوگ ہیں۔ اب پتہ نہیں کتنے وہاں پہ حماس کے لوگ آ گئے ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ 3 بٹالینز ہیں حماس کی، اور ایک ان کی بریگیڈ بھی وہاں چھپی ہوئی ہے عام جنتا کے بیچ میں۔ اللہ، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہاں تک ہے، اور اس کے لیے اتنے لوگوں کی جان جائے، اس کے لیے تقریباً 45,000 سے بھی زیادہ لوگ مر گئے ہیں، ہر منٹ پہ مرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے، بچے اس میں بہت مر رہے ہیں، اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے تھے حماس سے لڑنے کے، مگر کیوں یہی طریقہ اڈاپٹ کیا گیا؟ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پرکریا چل رہی ہے، اس میں سبھی کمپلیسٹ ہے، سب کا یوگدان ہے، یورپ کا بھی اور امریکہ کا بھی، اور عرب کی خاموشی ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ایک اور طلب بات ہے کہ وہاں کی جنتا کچھ میں اگر دم ہے تو شاید خاص طور سے جارڈن اور ایجپٹ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پیلس کو نہ ہو جائے۔ ایجپٹ کے اندر یہ ڈر لگا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو، اور جارڈن کے اندر یہ ہے کہ جارڈن کے کنگ بھی ڈرتے ہیں، لیکن کنگ تو اتنے زبردست پاورفل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور دوسرے پھر یہ کہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے یہ لوگ کے حماس کے اوپر پریشر پڑے، اور حماس اسرائیل کی جو ڈیمانڈ ہے ان کو جلد از جلد مان لے۔ یورپ کا اور امریکہ کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے اسرائیل کی مدد کریں۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو اس کو پسند آئے تو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اس کو آگے بھی بڑھائیے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔